جن کی مائیں زندہ ہوتی ہیں نا، اس اولاد کو خود دعا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اپنے لیے، کیونکہ مائیں جس گھر میں رہتی ہیں دکھ تکلیف پریشانیاں ویسے دور ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بدقسمت گھر جو اپنی ماں کو محض اس لیے نکال دیتے ہیں کہ ماں بوڑھی ہو گئی ہے، ماں کھانستی ہے تو اولاد تنگ ہوتی ہے، ماں بیمار ہے تو ہماری اولاد کو بیماری نہ لگ جائے، میری بیوی بیمار نہ ہو جائے، اور وہ تنگ آ جاتے ہیں۔ وہ بدقسمت گھر، وہ بدبخت لوگ، وہ بچے جو اپنی ماں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، وہ جس جگہ میں موجود ہوں ملیا اولڈ ایج ہوم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس گھر میں وہ تمام مائیں، وہ تمام جنتیں موجود ہیں کہ جن کو نکالا گیا گھروں سے، جو گھر سے آ گئیں تنگ ہو کر، وہ تکلیف میں دکھ میں ان کی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے اس وقت جو میرے ساتھ خاتون موجود ہے، میرے خیال سے کہ انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان کے تکلیف دکھ جو ہے دور کرنے کے لیے ان کی کہانیاں سنی، پھر انہیں سمجھایا اور بتایا کہ دکھ تکلیف سب کو ہوتے ہیں، لیکن آپ مشکل کے بعد لازمی آسانیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ بھی ایک ماں ہیں، میں بھی ایک ماں کا بچہ ہوں۔ بالکل ہیں بیٹا۔ میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتا کہ اپنی والدہ کو گھر سے نکالوں یا اپنی والدہ کو اپنی وجہ سے تکلیف دوں۔ آپ بھی ماں، آپ کی بھی اولاد، یہ کیسی اولاد ہے جو اپنی ماں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، امیر ہوں غریب ہوں، ٹالرنس لیول 0 ہو گیا، سارا کھیل ہی ٹالرنس کا۔ اب آپ دیکھیں، جیسے ایک مثال ہے کہ ایک بچہ، ایک والد اور بچہ بیٹھے ہوئے تھے باغ میں، تو بیٹا جو تھا وہ 6-7 سال کا تھا، تو اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کوا بیٹھا ہوا تھا چوبارے پہ، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوا ہے بیٹا۔ پھر اس نے پوچھا تھوڑی دیر بعد، ابو یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا کوا ہے، یہ کالے رنگ کا ہے، یہ کوا ہے، جانور ہے، یہ پرندہ ہے یہ۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر تھوڑی بار اس نے پوچھا، ابو یہ کیا چیز ہے جو اوپر سے بول رہی ہے؟ کہا بیٹا میں نے ابھی آپ بتایا یہ کوا ہے میرے بچے، میری جان میں یہ کوا ہے۔ پھر اس نے کچھ 4-5 دفعہ پوچھا، اور 5-4 دفعہ ہی باپ نے اسی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ خیر گزر گئے بہت سال اور وہ باپ ضعیف ہو گیا۔ اب جب وہ اسی جگہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اسی باغ میں، تو باپ نے پوچھا یار یہ کی ہوتے؟ انہوں نے کہا جی کوا ہے۔ اب آپ ضعیف ہو گیا ہوگا، باپ ضعیف ہو گیا، یاداشت کم ہو جاتی ہے انسان کی، ہیئرنگ کم ہو جاتی ہے، سننے کی سماعت، آنکھوں سے دیکھنے کی قوت کم ہو آنکھوں گئی، سے دیکھنے کی قوت بھی کم ہو جاتی ہے، 70 سے اوپر تھے وہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آیا کی چیز ہوتے بیٹھی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کوا ہے ابو، یہ کوا ہے، اس کو کوا کہتے ہیں۔ کہا اچھا یار ٹھیک ہے کوا ہے۔ پھر بھول گئے ہوں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا ابو بیٹا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو اگر آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی اور نہیں دکھائی دے رہا تو پھر پوچھتے کیوں پہ ہو؟ ادھر ول ویکھو ہی نہ تسی، میں تنگ آئیں گے تمہیں بار بار دس کے کہ کوا ہے کوا ہے کوا، کنی باری اور سنو گے؟ تو یہ فرق ہے ہمارے میں اور ہمارے بچوں میں۔ اور بیویوں کے آنے سے کیا بتاؤں میں آپ کو، بیویوں کے آنے سے بیویاں جو نہیں نکالتی ہیں وہ پیچھے پیچھے آپ کے اوپر وار کرتی ہیں، یعنی کہ وہ ماحول اس قدر تنگ کر دیتی ہیں کہ ماں خود ہی کہتی ہے یار یہاں تو میری کوئی عزت یا میری کوئی ماحول ہی نہیں میرے رہنے کا، کوئی کمپنی نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ہے، تو میں بہتر ہے کہ اپنا بوریا بستروں کسی اولڈ ہوم میں چلی جاؤں۔ جیسے آج ہی میرے پاس ایک آئی ہیں، ان کا بیٹا روز دن رات بےعزتیاں کر رہا تھا عمران خان کی وجہ سے ان کے اوپر کہ جی عمران خان ایسا تو عمران خان ایسا، آپ کیوں عمران خان کو برا کہتی ہیں؟ وہ کہتی میں کہتی نہیں تھی، کوئٹہ سے آئی ہیں میرے پاس، ذرا آپ سوچیں، گھر چھوڑ کے میرا انہوں نے ویڈیو دیکھا کہیں اور وہ آ گئی کہ میں نے میڈم آپ کے پاس رہنا، میں نے اب کہیں نہیں جانا، میں اتنی بےعزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک لیڈر ہے یار، اس کو لیڈر ہی رہنے دو، اپنے گھر میں مت وہ بربادی لے کے آؤ۔ عمران خان آپ کو اچھا لگتا ہے ضرور لگے، نون لیگ والے اچھے لگتے ہیں، ہم سب کو اچھے لگتے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی بیٹھ کے بےعزتی کریں کہ تو بھی اس کو کہو کہ عمران خان جو ہے وہ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، اس نے ملک کے لیے یہ کیا سارا دن۔ ایک تو ہوتا ہے نا آپ کسی وقت ہی ذکر کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنٹینیوسلی، اس نے ہمیں اویئرنیس دی ہے، کھڑا ہونا سکھایا ہے، مضبوط ہونا اچھا سکھایا ماں ہے۔ کو صرف اس نے اس لیے نکال دیا کہ ماں عمران خان کو پسند نہیں کرتی تھی؟ ماں آ گئی نا وہاں سے لڑ کے، اس نے کہا میں سن کے اپنی بےعزتی ہے بیٹا میں برداشت نہیں، وہ بغیر بتائے کسی کو بھی، بڑی اچھی فیملی کی ہے وہ، بغیر بتائے فون آ گیا مجھے کہ جی میں بیٹھی ہوئی یہاں پر، مجھے بتائیں اولڈ ہوم کدھر ہے؟ میں نے کہا بی آپ مجھے فون تو کرتی نا، اس طرح میرے پاس بیڈ ہی کوئی نہ ہوتا خالی، کہیں گے نہیں میں نے تو آپ کی منتیں کر کے آ جانا تھا۔
جہاں بھی آپ ہوتی میں نے آپ کے ہاتھ جوڑنے سے کہ مجھے آپ رکھ لیں, اس عذاب سے نکالیں. اب یہ کیا مینٹیلٹی ہے مجھے بتائیں, کہاں عمران خان, کہاں آپ کی ماں جس نے آپ کو پیدا کی ہے؟ اگر ماں کو ایک بات نہیں لیڈر پسند ہے, یا وہ نہیں اس کے ساتھ اگری نہیں کر رہی ہے, یا وہ چپ ہے, میں نے کہا آپ چپ رہ جاتی ہوں, کہتی تھی میں چپ بھی ہوں, سانس ہی نہیں لینے دیتا, کھانا منہ میں جانے لگتا ہے تو عمران خان آ جاتا ہے بیچ میں. ٹھیک ہے, اپنی آدمی چوائس ہے لیڈرس کی, مگر آپ ماؤں کو یا باپوں کو اس بات پہ بےعزت مت کریں. یہ بڑی ایک عجیب سی بات میں نے آج پہلی دفعہ سنی ہے جب وہ آئی ہیں, تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے پاس تو آتی ہیں روتی دھوتی خواتین آتی ہیں جن کے بچوں نے اتنا تنگ کیا کہ وہ یا چھوڑ گئے. 80% خود بچے چھوڑ کے جاتے ہیں, بچے چھوڑ جاتے ہیں, اور وہ کبھی یہ ان کو بتاتے بھی نہیں کہ ہم تمہیں یہاں چھوڑنے لگے, کہتے آؤ ذرا جانا ہے کہیں پر, سامان گاڑی میں رکھا, آئیں ذرا آپ کی بہن کے چھوڑاؤں, آتے ہیں چھوڑ کے غائب, اور اس کے بعد بس یا قسمت یا نصیب میرے ساتھ. کچھ رابطہ کرتے ہی نہیں ہیں؟ نا بالکل نہیں, نو رابطہ ایٹ آل. تو پھر آپ مجھے بتائیں میں ان کو کہاں لے کے جاؤں؟ کچھ ماؤں کو میں نے ان کے بچوں کو کنونس کر کے گھر بھی بھیج دیا, اللہ کا شکر ہے, بندے کے پتر کچھ بنے ہوئے ہیں, عزت کر رہے ہیں ماں کی. مگر ان کو دیکھیں شاید یہ ہے, میں سوچتی رہتی ہوں کہ ان کے میڈیکل کے خرچے بہت ہو گئے ہیں, شاید وہ افورڈ نہیں کر سکتے. مگر یہاں پر ایسی بھی مائیں ہیں جن کے بچے بہت اچھے پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور افورڈ کر سکتے ہیں, مگر وہ رسپانسبلٹی لینے کو, کوئی بیوی نہیں رسپانسبلٹی لینے کو تیار نا. آپ دیکھیں نا, میں بار بار ایک ہی لفظ کہتی ہوں کہ کیوں, دیکھیں نا اپنے آپ کو جو سوٹ کیا حدیثوں میں قرآن میں لڑکیوں نے اڈیپٹ کر لیا, مگر جو چیز آپ کو سوٹ نہیں کی نہیں تو ہے ہی نہیں. ماں باپ کی ہماری تو ذمہ نہیں ہے ماں باپ کی رسپانسبلٹی. تو پھر آپ اپنی ماؤں کو بھی, اپنے خامدوں کو بھی کہنا کہ بھائی تمہاری ماں سے بات نہ کیا کر. اپنے بھائیوں کو جا کے کہیں کہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آئیں. ایگزیکٹلی, جائیں نا ذرا اپنی کہیں نا بھابھیوں کو کہ نکالو میری ماں کو باہر. یہ نہیں کوئی کہتا. اپنے لیے سب رولز ہیں, مگر دوسروں کے لیے کچھ اور ہے. کئی تو ایسی ہیں جنہوں نے وصیت کر دی ہے کہ ہمارے جنازوں پہ ہمارے بچے نہ آئے. یہ ہم ماؤں نے, ہاں جی, میں نے کہا لکھ کے دو, میں کسی کو روک نہیں سکوں گی. کیا پتا میں نہیں پہلے چلے جانا ہے, مجھے کیا پتا کیا. اور وصیتیں لکھی ہوئی ہیں, پڑھی ہوئی ہیں آپ کے پاس, ماؤں نے کہا ہے, کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں. بچوں سے اس قدر تنگ آ گئی وہ, بچوں نے کس قدر انہیں غصہ ہوگا. ماں تو نہیں چاہتی, ماں تو معاف پہ کر دیتی ہے اولاد جتنی مرضی غلط ہو. مجھے بار بار یہ کہا جاتا ہے ان سے, چند ایک ہیں کہ ہماری باڈی نہ دینا ان کو, آپ ہمیں نہلا دھلا کے جہاں مرضی دفنا دینا. استغفر اللہ. تو میں کیا کروں پھر بتائیں؟ میں نے کہا لکھ کے دیں, میں اس وقت کسی کو روک نہیں سکوں گی, اطلاع تو مجھے دینی ہے نا گھر والوں کو. اب وہ آئیں نہ آئیں وہ ایک سیپریٹ سٹوری ہے. وہ جو 100 ایئرس کی گئی ہیں ان کے پتہ آئے تھے, بھانجی آئی تھی یا لینے کے لیے, لینے نہیں آئی تھی. میں نے کہا خدا کا واسطہ آ کے ان کو مل جاؤ, ورنہ کہتی ہے رکشے میں بٹھا دے, جہاں جانا چاہتی ہے جائے. اور جو الفاظ تھے ان کے یہاں آئے ہیں, انہوں نے آگے سے ان کو کہا کہ اماں تو اگر میرے نال جائیں گی نا تو میں تینوں زہر دے دیاں گی, یا میں تینوں کوٹھے سے پا دیا گی تو ٹھنڈ لگے گی مر جائیں گی. 100 سال دی ہو گئی ہیں ان, جا بھی. میں نے کہا یہ نہیں جا رہی کہیں بھی, یہیں رہیں گی میرے پاس. جدادیں کھا گئے ان کی, گھر بھیج دیے جی, 2 عمرہ کرا دیے, نانسنس بلشٹ. جب انہوں نے اب اس دفعہ بہت شور مچایا تو میں نے ان کو اوبر کرا کے دی. ان کی بھانجی کو فون کیا کہ ان کا بھتیجا ہے, ان کو اس کو کہو کہ وہاں پر جہاں بھی وہ گئی ہیں, ساہیوال کہاں گئی ہیں, تو ان کو آ کے وہ چوک سے لے کے جائیں, ورنہ میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گی ان کی. اور جائیں رہیں, پورا رمضان گزاریں گی. مجھے پتا کس نے رکھنا ہے, کس نے خدمتیں کرنی ہے, کس نے پوٹیاں پیشاب کرانی ہے, کس نے ٹرے میں لا کے ان کو بیڈ میں یا کھانے ملتے تھے. بچے کہہ رہے ہیں کہ گھر آؤ گی تمہیں مار دیں گے. ہاں جی, بچے نہیں تھے ان کے, وہ کیسے رکھیں گے؟ وہ بچے تھے ہی نہیں نا, بھانجی بھتیجے ہیں, کوئی رکھنے کو تیار نہیں. آپ نے جی وہ ٹی وی پہ ان کا نکال دیا, آپ نے پوڈ کاسٹ میں یا جو ویڈیو والے آئے ہوئے تھے آپ نے ان کا نام لے لیا, ہمیں تو خاندان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو میں نے کہا کہ نہیں نا پتہ تھا, اب لگ گیا نا پتہ, آؤ لے جاؤ, کرو خدمت, آؤ نا. اس کے بعد سے غائب ہے پورا خاندان. وہ تو اب اس دفعہ انہوں نے کھپ ڈالی کہ میں نے جانا ہی جانا ہے, میں رکشے تھلے آ جائیں گی جب مجھے, کیونکہ وہ کہتی ہیں میرے ہال اٹھتے ہیں, میں کی کراں. اور وہ میرے سے اتنی محبت کرتی تھیں. ابھی تو میں یہاں شفٹ ہوئی ہوں, میں آتی تھی روز صبح تو فون آ جاتا تھا کہ آپ کو بڑا مس کر رہی ہوں, وہ کہہ رہی ہیں میری بیٹی کو بلاؤ. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں یہاں کیا ہو رہا ہے. اور میں ان کے اندر پوری اندر گھسی ہوئی ہوں. میری فرینڈس وغیرہ سب رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو, کون سے اولڈ ہوم اتنا ٹائم کوئی دیتا ہے یا دیتا ہے. میں تعریف نہیں کر رہی اپنی, اللہ نے مجھے اس قابل کیا ہے تو یہ کام, مجھے چنا ہے اس کام کے لیے. اب تو میں صاف کہتی ہوں.
بیٹا ماہانہ 4 لاکھ کماتا ہے لیکن والدہ کو گھر پہ نہیں رکھ سکتا. والدہ اولڈ ایج ہوم میں موجود ہیں اور بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن بچوں کو اس ماں نے بھوکا رہ کے پالا، بڑے مشکل حالات تھے بتا رہی ہیں، لیکن ان کے اخراجات پورے کرتی تھیں. آج وہ بچے کہتے ہیں کہ تمہاری زبان بڑی گندی ہے ماں، تمہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے، تم میری بیوی سے اونچی زبان میں بات کرتی ہو. بیوی جو ہے ان کی اپنی بہو انہیں اپنے لائے صوفے پہ نہیں بیٹھنے دیتی، پانی کا گلاس ایسے کر کے ان کے آگے پھینکا جاتا ہے. کس تکلیف سے یہ گزر رہی ہیں. اور کل رات کو بیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں نا زخم پہ نمک چھڑکنا، وہ حساب کر کے گیا ہے کہ مجھے تم سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے، گالی گلوچ کر کے گیا ہے. باقی میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. میں سب سے پہلے تو مجھے سچ میں بڑا افسوس ہے اور دکھ ہے. کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ بیٹا میرے 2 بیٹے ہیں، جو ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا جو وائس پریزیڈنٹ تھا عسکری بینک کا، وہ فوت ہو گیا. جی 3 مہینے پہلے فوت ہوا ہے. وہ جب فوت ہوا تو اس کو میری بہو جو بڑی ہے وہ اپنی ماں کے گھر عدت کرنے چلی گئی. اب میں اس کی ماں کے گھر تو نہیں جا سکتی. اس نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ. اس کی بیوی بڑے بری طریقے سے دیکھ دوکھ کے مجھے گھر لے گئی. یہ بیٹے نے مجھے کہا، وہاں جا کے مجھے انہوں نے صوفے کے اوپر لٹا دیا وہ رکھ کے تکیا. اور میں نے کہا کہاں لیٹنا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا یہ تکیا پڑا ہوا، آپ لیٹ جائیں اس کے اوپر. میں لیٹ گئی وہیں پہ، وہیں 3 مہینے رہی ہوں. ایک صوفے پہ؟ جی. ہاں، وہ میرے ساتھ بالکل بات نہیں کرتی تھی کسی قسم کی، نہ بچوں کو میرے کمرے میں آنے دیتی تھی. چھوٹا میرا پوتا، 2 پوتی ہیں، وہ چھپ کے آتے تھے ماں سے. نہ مجھے بولنے دیتی تھی. کوئی گیسٹ آتا تھا کمرہ بند کر دیتی تھی. 2 بیڈروم ہاؤس تھا ان کا، ایک بچوں کا کمرہ، ایک یہ جس میں یہ خود ہے. بیٹا بھی میرا شام کو کسی وقت ٹھیک ہو ایسے اشارے سے پوچھتا، میں کہتی تھی ہاں میں ٹھیک ہوں بیٹا. نہیں، بیٹے کو آپ نے بتایا نہیں تھا کہ تمہاری بیوی جو ہے مجھے کمرے میں بند رکھتی ہے؟ ہاں نہیں، اس کو پتا تھا، اس کے سامنے دروازہ بند ہوتا تھا، وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا. میں کیا بتاؤں بیٹا. کھانا بھی دیتے تھے کہ نہیں؟ کھانا دیتے تھے مجھے جو بھی گھر میں بیٹا ویجیٹیرین ہوں، مجھے گوشت ووشت کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. اور ڈاکٹر نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ شوگر ہے آپ کو، آپ نے تندور کی روٹیاں آتی تھی، خود بھی تندور کی ہی کھاتا تھا. اور نہ کوئی کپڑا، نہ کسی قسم کا کچھ نہیں. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، جب یہ آیا یہاں پہ تو انہوں نے اس کو نوکری دی کہ چلو کر لو کوئی، تو 20,000 روپے پہ اس کو نوکر رکھا جب 23-24 سال کا تھا. ابھی اس ٹائم اس کی ایج جو ہے 39 ہے. اور اس کے بعد یہ کرتے کرتے اتنی بڑی ہے، کتنی طرح 3-4 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے مجھے پتا ہے، مگر کبھی کچھ نہیں کرنا. نہ کسی ڈاکٹر کے پاس، نہ کسی جگہ کے اوپر، نہ کوئی کپڑے بنا کے دینے، نہ کچھ. آپ کو تکلیف ہوتی تھی، بیمار ہوتی تھی تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتا تھا؟ نہیں، کیا کہتا تھا؟ کچھ نہیں کہتا تھا، کچھ نہیں ہے، اٹھ کے پھرو، چلنا پھرنا سیکھو، ٹھیک ہو جائے گا. میری بہت، مجھے اتنی وامٹنگ آنی شروع ہوئی، میری پینشن آئی ہوئی تھی. میں نے کہا بیٹا مجھے ہاسپٹل لے جا، میرے پیسے. تو مجھے عادل ہاسپٹل لے کے 6,000 روپیہ اس نے مجھ سے لیے اور ہاسپٹل میں لے کے آیا بیٹا مجھے. اس کے بعد میں کیا بتاؤں بیٹا، نہیں کچھ بتا سکتی. کتنے مہینے اس کے پاس رہی ہیں آپ؟ 3 مہینے، 4 مہینے یہ مجھے کہنے لگا میں نے امریکہ جانا ہے. میں نے کہا اچھا. کہتا آپ یہاں نہیں رہ سکتی. میں نے کہا میں کہاں جاؤں گی. کہتا میں آپ کا بندوبست کرتا ہوں. میں نے کہا چلو. تو وہ یوٹیوب کے اوپر میں نے دیکھا یہ ملیا، یہ اولڈ ہوم کا، میں ویسے ہی دیکھ رہی تھی. وہ دوسری بھی ایک ہے ڈیفینس میں، وہ کیا ہے فاطمہ، مگر وہاں انہوں نے پیسے مانگے اس سے 45,000 یا 35,000. وہ یہاں تو کچھ نہیں ہے. تو یہ مطلب اس کے بعد میں یہاں مجھے لے کے آئے. میں ٹیکسی میں رو رہی تھی، جس گاڑی اپنی چھوڑ کے مجھے دوسری گاڑی ہے جو کیا اوبر کیا چلتی ہے، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے، اس میں لے کے آیا. تو میں اس میں رو رہی. تو مجھے اس نے، آپ جیسا ایک بیٹا ہی تھا میرا، مجھے کہنے لگا اماں جی کیوں رو رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ مجھے یہاں لے کے آیا. کہتا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا بیٹا، ہم نے عیدی کا سنا ہوا تھا، ہمیں اولڈ ہوم کا تو پتہ ہی نہیں تھا.
कौन सा ओल्ड? उसने कहा ये ओल्ड हूँ मैं। यहाँ लेके आया मैम से, इसने बात कहने लगा नहीं अम्मी आप ठीक रहेंगी, मामा आप यहाँ ठीक, मुझे मामा कहता था, आप यहाँ ठीक रहेंगी। उसके बाद ये मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। फिर जो मेरी पेंशन के पैसे बचे तो उससे मुझे इंसुलिन मुझे लगती है, सुबह शाम इंजेक्शन लगता है, बस वो लेके दे गया। मुझे नहीं पता, मेरी 11,500 पेंशन है। मैंने रात उसको बोला, मैंने मैम से कहा, मैंने कहा इनके पास आया, मैम के पास ही आके ऊपर बैठे, मैंने कहा ये जब नीचे आएगा तो आप मेरे साथ बात करवाना इनकी। तो मैम ने कहा कोई झगड़ा वगड़ा ना हो। मैम मुझे इशारे करती नहीं, ये खड़ा रहा। मैंने कहा तू चला जा अब यहाँ से। मैंने चप्पल उतार के दी, मैंने कहा ये चप्पल है मेरे सर में मार, समझ माँ मर गई आज से तेरी माँ मर गई है, ये तू सोच ले। मैंने मैम को लिख दिया उसको, मैंने कहा मैं मर गई, मेरे आपने किसी रिश्तेदार को किसी को नहीं बुलाना, इसकी अपनी फैमिली के जो मेरे हस्बैंड वाले उनके। अच्छा वो वसीयत आपने लिख के दी है कि मैं मर जाऊंगी तो मेरा बेटा मेरी नहीं लेके जाएगा, आपने दफनाना है मैम, आपने मेरी उसको भी नहीं देनी। खामोश हो के यूं करके बेटा फिर एकदम खड़ा हुआ, कहता अच्छा मैं चलता हूँ। बाहर ये औरतों ने मुझे बताया कि इसकी बीवी गाड़ी में बैठी हुई थी, अपनी गाड़ी में आया, बीवी नहीं आई अंदर। आपको गालम गलोच भी करता रहा आपका बेटा? हाँ, तो जलील औरत चुप कर, जलील औरत तू चुप कर जा, दफा हो जा, इस घर में से निकल जा, मनुसत तूने फैलाई हुई है। अब बेटा मैंने जो मनुसत फैलाई है मेरा खुदा जानता है, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो वहाँ तो मेरे नाम से ही उठेगा, मैं गिरेवान से इसको वहाँ पकड़ूंगी, यहाँ मैंने छोड़ दिया बस। आज से आप तो कहती थी कि मैं बद्दुआ नहीं दूंगी बच्चे को। मैंने दे दी बेटा, मैंने दे दी। आप तो कहते थे मैंने बद्दुआ ही नहीं देनी बच्चे को। अब मेरी बद्दुआएं निकलती, मेरी बद्दुआ। इसका भी एक बेटा, अल्लाह उसको भी अपने पास बुलाए, इसको एहसास होगा। बच्चों से मेरी बात करती हूँ तो बच्चों से बात नहीं करने देती इसकी बीवी, कहती बंद करो दादी से बात नहीं करनी। वो छोटा बेटा इसका 5 साल का, वो मुझे जब आ रही थी संभालने, कह रहा दादो कहाँ जा रही है? मैंने कहा बेटा मैं बाहर जा रही हूँ। तो अब उसने मुझे फ़ोन करके पूछता दादो आप वहाँ हैं, आप तो आप फ्रेंड्स के पास हैं, आपका दिल लग गया होगा। मैंने कहा हाँ बेटा, दादो आप मेरे पास नहीं आए। कलेजा फटता है बच्चे को याद करती है तो? करती हूँ बेटा। फिर वो बचपन की याद भी आती होगी कि कैसे इसकी शरारतों को इग्नोर करते थे। ये मेरा बड़े बेटे से 20 साल के बाद ये मन्नतों मुरादों का ये बेटा है मेरा। मैं पैदल सड़कों के ऊपर नंगे पाँव चलती थी बेटा धूप में, इस बच्चे को मांगने के लिए, बच्चे के लिए। मेरा बड़ा बेटा बीए में था जब ये पैदा हुआ। मुझे मेरी बड़ी बहन को औलाद नहीं थी तो मेरे मियाँ ने खुदा वास्ते उसको दे दिया था, बहन मेरी को जो कर्नल की वाइफ है। उन्होंने कहा कोई, मैंने कहा अल्लाह मुझे पहला बच्चा हुआ, आपने उनको कहने लगा कोई बात नहीं अल्लाह वास्ते मैंने दिया उसको। वैसे अम्मी कहता है वो मुझे, बहन मेरी को सारा खानदान वाले आपा ही कहते थे, आपा ही कहता था। और उस कभी नहीं उस बहन ने कहा कि मैं तेरी माँ हूँ, उसने कहा नहीं माँ तेरी ये है, पालने वाली मैं हूँ। बस बेटा मैं क्या कह सकती हूँ। और इस बेटे के लिए जो मैंने धक्के खाए हुए, इमाम बारगाह के बाहर, ये मस्जिदों के बाद मैं भीख मांग मांग के इसको कपड़े पहनाती थी। अगर इसका ज़रफ होगा तो ये याद करेगा। ऐसे लोगों के आगे मैं छोड़ी तो लोग मुझे देखते थे अच्छे खासे कपड़े पहने, मैं कहती थी नहीं मुझे अल्लाह वास्ते आप दे दे, खुदा वास्ते ना क्या हो गया है? अल्लाह वास्ते मुझे दे दे। कोई बात नहीं बेटा। दोनों मेरी आंखों को ऑपरेशन, मेरे बड़े बेटे ने इसका उसने 85,000 दिया, इसका उसने 70,000 दिया। बड़ा बेटा प्यार करता था? ये बड़ा बेटा जब से मरा मैं बेघर में आसरा हो गई, मेरा बच्चा कोई भी नहीं है मेरा, मैं क्या कर सकती हूँ। मैम कहती है रोए ना, मैंने कहा क्यों से मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ मैम। रात खड़ा खड़ा ऐसे चला गया, गले भी नहीं लगाया? उफ, मैं कहती हूँ बात नहीं उसने की।
اس کا ماں کے بارے میں اتنا زہر اس کے ذہن میں؟ ہاں جی، سارے کھوکھرانی ہے وہ ذات کی. 20,000 روپیہ میں نے بیوٹی پارلر والی کو دے کے اس کی شادی کروائی تھی. میں نے کہا چلو میں نے جلدی کی شادی کروا دی. میں کہتی تھی میں مرا گئی ہے بھائی کے آسرے کے اوپر کا، چلو اس کی بھی شادی کرا کے ایک طرف کر دوں. بھائی بڑے نے جو یہ عاصم تھا میرا بڑا بڑے بیٹا، سے زیادہ چھوٹے سے پیار تھا آپ کو؟ ہاں بہت زیادہ. اس کی بیوی کہتی تھی آپ عاصم سے پیار نہیں کرتی، آپ عباس کو، یا اس کا نام عباس رکھا تھا، غلام عباس. کہاں نہیں گئی ہوں بیٹا، مجھے تو آپ لے کے دنیا کے اس کونے میں پھریں گے، آپ کو لوگ خود بتائیں گے. داتا صاحب کے بعد بی بی پاک دامن شاد ہر جگہ میں ایسے میری جھولی ہوتی تھی بیٹا. لوگ پیسے دیتے تھے اسی کے میں اس کو کپڑے بناتی تھی. 5 سال سے تک اس کو بھیگ کے میں نے کپڑے پہنائے کہ منت مانگی ہوئی تھی. اس قدر تکلیف برداشت تب بھی کرتی رہی؟ بس بیٹا گرمیوں میں جون جولائی میں جب محرم آتے ہیں، جب یہ دربار لگتا تھا بی بی پاک دامن کے بعد، وہ تکلیف تو آپ خوشی سے برداشت کرتی ہوں گی کہ خیر میری منت پوری ہوئی. لوگ مجھے کہتے تھے کیسے میرے بیٹے پاؤں میں اتنے چھالے پڑتے تھے سڑکوں کے اوپر چل کے. کیا میں بتاؤں میرا بیٹا، میں تو بول دوں گی. میں اپنا گھر دیکھتی تھی. آج ٹی وی کے وہ جنرل مینیجر تھے میرے میاں، طارق روڈ پہ فلیٹ ملا ہوا تھا، کیا تھا، نوکر چاکر ہر چیز تھی بیٹا. مگر میں نے بہت اس بچے کی رات میں نے صبر کر لی. میں نے کہا لوگوں کی اولاد بھی تو نہیں ہوتی نا، جب بھی تو وہ زندہ رہتے ہیں. کئی عورتیں ہیں بیچاری جن کو نکالا ہوا ہے گھر سے ایسے ہی. آپ کا بچہ تو آپ کو خود چھوڑ کے گیا؟ خود چھوڑ کے گیا. مجھے اس گاڑی والے نے بتایا، کہتا اماں جی تسی روتے ہو، یہ اولڈ ہوم ہے. میں کہا اولڈ ہوم کی ہوتا ہے؟ کہنے لگا دیکھ لے آپ. مجھے خود لے گیا تو عورتیں اب مجھے بتاتی ہیں آپ کے بیٹے نے تو آپ کا سامان فکس کیا تھا اندر. بیٹا خود سامان رکھے گیا تھا؟ کس جگہ؟ یہ اندر یہ الماری میں. جی مجھے خود نہیں پتا، میں تو باہر صوفے پہ بیٹھتی ہوں. عورتیں ہم بتاتی ہیں، کہتی ہیں آپ کا بیٹا تو کیسا بے غیرت بیٹا تھا جو خود سامان سیٹ کر کے گیا. یہ تو آج دھلے ہوئے کپڑے آئے ہیں میرے سرانے ہی پڑے ہوئے. یہ 2 دفعہ بیٹا مجھے یہ انگوٹھے کا آپریشن ہوا ہے تو میرے بڑے بیٹے نے فوجی فاؤنڈیشن سے کروایا ہے. 2 دفعہ یہ پھر ہوا ہے تو یہاں سے اتفاق ہاسپٹل سے اس نے کروایا. 15,000 مفت میں تھوڑی ڈاکٹر دیکھتے ہیں بیٹا. اماں جی وہ الماری دکھانے جا رہی ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میری یادیں اس سے بھی جڑ گئی ہیں. میں یہ بھی نہیں بھولوں گی کہ میرا بیٹا یہاں پہ خود آ کے سامان سیٹ کرتا رہے. وہ خود دکھا رہی ہیں. یہ ہے یہ میرا سامان ہے، یہ سارا بیٹا سیٹ کر کے گیا، تھیلوں میں ڈال کے گیا. اب نکالنا تو پڑا نا بیٹا. یہ میرے بڑے بیٹے نے مجھے موبائل لے کے دیا. ابھی بھی اس کی یاد آتی ہے بھرے کی کہ اس نے سکھی تو رکھا ہوا تھا. یہ تصویر ہے اس کی. آپ مجھے چلانا نہیں ابھی آتا اس کا. اچھا اس نے موبائل لے دیا تھا، چاہے چلانا نہیں آتا تھا؟ نہیں یہ آتا ہے تھوڑا تھوڑا. تصویریں ہیں ان کی دونوں کی. آپ میرے خیال سے بچوں کی ویڈیو دیکھتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بچوں کی ویڈیو شو. میں یہی دیکھتی ہوں. میں کہتی ہوں اپنے مر گئے اب دوسرے دونوں بیٹوں کی ہے. ماں نا وہ بچوں کی تصویریں دیکھتی رہتی ہیں ٹک ٹاک فیس بک وغیرہ کا، کہ جیسی آپ ویڈیوز دیکھو وہ سامنے آتی ہیں تو وہ ممتا وہ چیزیں دیکھتی رہتی ہیں کہ اولاد. میں یہی دیکھتی رہتی ہوں میرا بیٹا. اب میرے دونوں بیٹوں کی آپ دیکھیں، دونوں نظر آئیں گے آپ کو. دونوں کی ہے، دکھائیں وہاں بھی. نہیں پتا چلا یہ کون ہے؟ یہ ہاں جی یہ آپ کھولے نا مجھے کھولنا. اچھا یہ ہے جی. یہ بڑا میرا بیٹا ہے جو وائس پریزیڈنٹ تھا عصری بینک کا، اور یہ چھوٹا بیٹا مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ کیا جاب کرتا ہے. یہی کہتا ہے میری تنخواہ نہیں ہے اور مجھے لعنت ملامت کر کے گیا ہے. یہ اس سے یہ وہ بدبخت، یہ بدبخت بدنصیب میں کہوں گا. بدنصیب یہ بیٹا ہے میرا جو منتوں مرادوں کے ساتھ میں نے مانگا تھا. یہ ہے وہ.
اور یہ آپ کا؟ یہ میرا بڑا بیٹا ہے. جس بچے نے پالا اور جس بچے نے وہ دیکھیں نا موبائل لے کے دیا, ابھی تک وہ اسے سنبھالے ہوئے ہیں, اس کی تصویر بند کر دیں. انہیں چلانا نہیں آتا, پھر بھی بچے نے موبائل لے کے دیا کہ میری ماں کے پاس ہو. سب کو یہ کہتا تھا امی کو موبائل نہیں ہے, چلو امی تسی لے لو. اسے ترس نہیں ہے ماں جی, ہے میں بٹھاؤں آپ کو کہ دیکھ رہا ماں سے ادھر ہی بیٹھ جائیں, کرسی پہ بیٹھ جائیں ماں جی, ادھر بیٹھ جائیں آپ. ہاں کرسی پہ بیٹھ جائیں. جس ماں سے ٹھیک سے چلا نہیں جاتا, جس بیٹے کے لیے میں دعائیں کرتی تھی, منتیں باندھتی تھی, درگاہوں پہ جا کے بھیک مانگتی تھی, آج اسی بیٹے کے لیے میں بد دعا کرتی ہوں. اللہ کرے تم بھی ایسے در بدر ہو, در بدر ہو. ہاں نہ کرے بد دعا, اس کو لگ جائے گی, کہیں کا نہیں رہے گا, برباد ہو جائے گا. ہو جائے میرا, بالکل ہو جائے, میں یہی بد دعا دیتی ہوں. اللہ کرے جیسے میرے ساتھ کیے, اللہ تیرے ساتھ بھی ایسا کرے. تو در بدر ہو عباس حیدر, تو در بدر ہو. ایک ایک پیسے کے لیے میں ترس رہی ہوں. میرے پرس میں پیسے پڑے ہوتے ہیں, میں لوگوں کو ایسے دیتے ہیں, میں ایسے جب تک میری پینشن ملے میں کیا کہہ سکتی ہوں. میں ساری زندگی ایسے کی ہے. ہاں ساری زندگی بیٹا ایسے کی ہے, ایسے ہی رہا ہے میرا. آحد ملک, یا آپ یہ جانتے ہوں گے فلموں والے, آحد ملک اور واحد ملک میرے ماموزاد. پورے خاندان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بد نصیب آپ کو چھوڑ گیا ہے؟ نہیں کسی کو نہیں پتا. اب پتا چلے گا ان کو, اب پتا چلے گا. وہ لان تان کریں گے؟ نہیں کوئی نہیں کر رہا, سب ملے ہوئے ہیں. یہ کل رات کو میری بہو نے ان سے میڈم سے بات کی ہے کہ میرے ساتھ تو بہت اچھی تھی, کیونکہ میں کراچی میں تھی, سال کے بعد آتی تھی ان کے پاس, آگے رہی 10-15 دن واپس. یہ وہی بہو ہے نا جو برداشت نہیں کرتی تھی؟ ہاں نہیں, اس کے چھوٹی والی کا تو یہی شادی کی ہے نا جب بیوہ ہو کے آئی ہوں. بیٹا اس کی شادی کو تو 13واں سال ہے, مجھے 15 سال ہوئے وہاں سے آئے ہوئے کراچی سے. دیکھ رہا ہے آپ کا بیٹا, آپ کو دیکھ رہا, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں, اللہ تیرا بیٹا ہے, تجھے ایسے ہی در بدر کرے, خاک چھانے, تو خاک چھانے گا انشاءاللہ تعالی, جیسے تو نے ماں کو. روئیں گے یہ دونوں, بہت روئیں گے ماں, یہ بہت روئیں گے. آپ کی بددعائیں لگ جانی ہیں انہیں اپنی جنت خراب کر رہے ہیں, اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. جنت نہیں, میں کہتی ہوں اللہ سے ڈر. کہتا کون سا اللہ, یہ میرا بیٹا چھوٹا یہ کہتا ہے, کہتا کوئی جنت کون نہیں سا اللہ, کون سی جنت. نہیں کوئی نہیں مانتا میرا بیٹا. میرا اللہ اگر ہے تو ضرور میری سنے گا. یہ اپنی بیوی کے پیچھے اتنا پاگل ہو گیا, اتنا پاگل ہوا. اس کی شادی کے لیے 20,000 روپیہ میں نے بیوٹی پارلر والوں کے لیے وہ کھوکھرانی لڑکی کرا دی اس نے شادی. بس باپ اس کا کوچوان تھا, مجھے نہیں پتا تھا. اس کا سسر کوچوان ہے. کتنے بچے ہیں اس کی آپ کے بیٹے؟ 3, 2 بیٹیاں 1 بیٹا. انشاءاللہ یہ اپنے بیٹے سے پائے گا. دونوں جو اس کی بیٹیاں ہیں, یہ داماد اس کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, وہی داماد. یاد رکھے میرا بیٹا. عید آ رہی ہے, عیدیں یاد آتی ہیں پرانی؟ بہت آتی ہے بیٹا. کپڑا ان کو بھی نئے کپڑے لے کے دیتے ہوں گے بچپن میں؟ ان کو پہلے لے کے دیتی تھی, بعد میں کسی اور کو. اب اپنی عید پہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں؟ نہیں, اللہ دے گا بیٹا, کوئی بات نہیں. ہماری کون سی عید رہی, میرا بڑا بیٹا گیا, میرا بیٹا سب کچھ چلا گیا. یہ بڑے بیٹے نے میرا اتنا ساتھ دیا, میری پینشن آتی تھی, امی ہے تسی رکھو, میں کرتا. وہ وائس پریزیڈنٹ تھا, سیوک گاڑی ایک ہے, دوسری لڑکی کے پاس ہے, وہ ایک بیٹی ہے اس کی, یہاں بیکن ہاؤس میں وائس پرنسپل ہے, وہ بھی یہاں آئی, گھوم گھام کے چلی گئی. بیٹا نہ رہا, بیٹا تو کس سے رشتہ رکھنا, کوئی نہیں رشتے رکھتا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور نہ دے بد دعائیں. نہیں بیٹا, میرے دل سے نکلتی, میرے کسی کے کہنے سے نہیں, میرے دل سے برباد ہو جائے گا. ماں اس سے نہیں سمجھ آ رہی, وہ بیوقوف ہے,
اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا, اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ ماں کی بد دعائیں کہیں پہ بھی نہیں رکنی. بیٹا جو لگنی ہے اللہ لگانے والا ہے وہ لگائے گا. میرے دل سے اب دعا نہیں میں نے نا نکلتی. بڑی ماؤں کے انٹرویو کی ہیں جو اپنے بیٹوں سے بے حد تنگ تھی, لیکن یہ وہ بد نصیب ہے کہ ان سینکڑوں ماؤں میں کسی نے اپنے بیٹے کو بد دعا نہیں دی. اس نے اپنی ماں کو کس قدر تکلیف دی ہے, اس نے اپنی ماں کو کس قدر اذیت دی ہے کہ یہ ماں وہی ہاتھ اٹھا رہی ہے جو اس کی پیدا ہونے پر مانگتی تھی کہ یہ میرا بچہ پیدا ہو جائے. آج وہی ہاتھ اٹھائے گئے ہیں اس کو بد دعائیں کے لیے. یہ پہلی خاتون ہے, یہ پہلی ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کو بد دعائیں دی ہیں. تو مجھے آگے اس کا مستقبل نظر نہیں آ رہا کوئی بھی. مجھے اس کی آخرت ابھی دکھائی دے رہی ہے, اس کی دنیا تباہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور ماؤں کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. میں نے تو کوئی تکلیف نہیں دی, مجھ سے تو نہیں میرا بیٹا, آپ اگر آپ کی ماں زندہ ہے اس کی قدر کریں. ماں جیسی کوئی کرنے والا نہیں ہے, کوئی محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. آج کل ماؤں کو کہتے ہیں جاؤ ادھر جا کے بیٹھو, کوئی گیسٹ آتے ہیں سامنے نہیں کرتے کہ یہ بوڑھے ہیں. تم لوگوں کی کیا شکلیں ہیں, میرے لیے دعائیں کریں گی نا انشاءاللہ میرا بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو دونوں کو دنیا جہان کی. میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ سے ملنے آیا کروں گا. میرا بیٹا میں آپ سے ملنے آیا کروں گا, مجھے بیٹا بنا لے. میرا ضرور, آپ میرے بیٹے ہیں. آپ میرے مجھے بتائیں میں روزانہ ملنے آیا کروں. روزانہ ملنے آیا کروں. روزانہ ملے جب آپ کو فرصت ملے. بیٹا آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ نہیں میرے پاس ماں کے لیے ٹائم ہوگا, میں اپنی ماں سے روزانہ ملنے آ جاؤں گا. نہیں ماں آپ بہت اہم ہیں. آپ کو کس نے کیا ہے بیٹا؟ میں اتنی اہم نہیں. آپ بہت اہم ہیں. آپ کی میں آپ سے روزانہ ملنے آؤں گا, ٹھیک ہے؟ آپ بڑی اہم ہیں, آپ نے ایسا نہیں کہنا میں اہم نہیں ہوں. آپ میری ماں ہیں. بس بیٹا یا نوکر مائیں سب ایک برابر ہے, چلتا ہے. بس دیکھ لو میں نے ابھی تک ان کی چادر نہیں ہے بچھائی بستر کے اوپر. میں نے کہا نہیں میری اپنی بیڈ شیٹ ہے, 2 جو میں لے کے آئی ہوں, ایک دھلتی ایک نہیں. 2000 مہینے کے اوپر میں نے وہ رکھا ہے. اس کو کام والی کو پینشن آئے گی, میم دے گی پینشن آئے گی, ان کو دوں گی. ابھی تو بیٹا میں یوں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے بس اور پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کا بیٹا ہوں تو آپ نے خوش رہنا. آپ مسکرائیں تھوڑا سا, دیکھیں نا ایسے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں, اتنا خوبصورت چہرہ. نہیں بیٹا میں کون سی وہاں پہ اتنی حسین ہو. نہیں آپ بڑی حسین ہیں, مائیں بڑی حسین ہوتی ہیں. اپنی بڑی بہن جس کو یہ ماں کا درجہ دیتی تھی وہ اس کو ایک اولڈ ہوم کے باہر چھوڑ کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بی بی میں تینوں نہیں رکھ سکتی, تو آپ ہی جان, تو کتنے جانا ہے, اے اولڈ ہوم میں اندر چلے جا. وارڈ اگین کرے بھائی, یہ بہت عجیب سا ہو گیا. ان کی بڑی بہن ان کی طلاق کے بعد ان کو کچھ عرصہ اپنے گھر رکھتی ہے, لیکن وہ بعد میں کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو. ان کو ایک اولڈ ہوم کے باہر چھوڑ کے جاتی ہیں اور دروازے کے آگے چھوڑ کے اپنے گھر واپس چلے جاتی ہیں, اس چیز کا سوچے بغیر کہ یہ کہاں پر جائیں گی, ان کو کون رکھے گا, یہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گی. باقی جو حقیقت ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. لاہور سے ہیں آپ؟ جی لاہور سے. لاہور سے. یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ ادارے کا کسی نے بتایا تھا, شیخ کو پورے ادارہ ادھر گئے تھے. نہیں یہاں تک پہنچی کیسے؟ میں وہی کیا گھر کے مسائل ایسے, کیا گھر کے مسائل ایسے, کیا گھر میں کام کیا کرتی تھی تو ٹھیک رہا کرتی تھی, لیکن کبھی کبھی نا مجھے تکلیف ہو جاتی تھی, کانوں میں آوازیں سنائی دیتی تھی, پھر میں گھر کے کام نہیں کر پاتی تھی تو پھر مجھے ڈانٹتی تھی باجی. بڑی بہن ڈانٹتی تھی؟ بڑی بہن ڈانٹتی تھی, ان کے بچے ڈانٹتے تھے. بھانجا میرا ڈانٹتا تھا, چھوٹا ان کا بیٹا تھا ایک, وہ بھی بہت تنگ کرتا تھا. بس ہر وقت کھانا ہی مانگتے رہتے تھے, کھانے کو پکا کے. آپ تو شادی شدہ تھی نا؟ یہ دو پکا. آپ تو شادی شدہ تھی. میں شادی شدہ تھی. تو پھر آپ اپنی بہن کے گھر کیوں آ گئی؟ مجھے ڈیورس ہو گئی تھی. اچھا طلاق ہو گئی تھی. ہاں جی, میرے میاں نے مجھے چھوڑ دیا تھا, گھر سے خالی ہاتھ نکال دیا تھا, تو انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی. بھائی بھابھی ان کے گھر گئی, انہوں نے نہیں رکھا. پھر بہن کے گھر گئی, انہوں نے رکھ لیا. اچھا بھائیوں کے گھر گئے تھے, بھائیوں نے آپ کو نکال دیا. بھابھی نے, امی ابو نہیں تھے, ورنہ وہ شاید بھائیوں کو ترس آ جاتا. پھر بہن کے گھر کتنا عرصہ رہی آپ؟
बहन के घर मुझे 3 साल हो गए रहते हुए। तो बहन ने क्यों निकाल दिया? बहन कहती हैं अब आप बीमार हो गए तो अपना ठिकाना करो। बीमार किस किस्म के बीमार हुए थे आप? मेरी आँख में मोतिया है और घर के काम कर कर के उंगलियों में ये जख्मी हो गई हैं। पानी, डॉक्टर कहते हैं आप पानी में हाथ ना डालें। बहन ने आपको बहन बना के घर रखा था कि काम वाली बना के रखा था? किसी को नहीं बताती थी कि मैं बहन हूँ, यही कहती थी लावारिस है, रोटी दे देती हूँ तो घर के काम कर देती है। अस्तगफिरुल्लाह। ये आपकी सगी बहन थी? जी मेरी सगी बहन थी, किसी को नहीं तो फिर बताती। आपको दुख तकलीफ नहीं होती थी मैं जब वो इस रोया- तरह किसी को कहती थी? मैं काम करती थी और रोया करती थी, और जब भी मुझे देखते थे घर में आते थे तो मैं काम लगी होती थी। मैं इतनी बीमार हो गई, मुझे एलर्जी हो गई, खारिश पड़ गई, मैं शावर नहीं ले पाती थी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था चूल्हे के आगे से उठने का। मुझे उनके घर में ब्राउन ब्राउन कीड़े थे और सफाइयाँ कर कर के घर की उनके कोने कोनों से कचरा निकालना, जहाँ खाना वहीं बर्तन छोड़ देने, जहाँ खाना वहीं पे रैपर फेंक देने, बस है घर में। आप बता रही थी कि आपको खला से कोई आवाजें आती थी। हाँ वो जी। किस किस्म की आवाजें आती और थी? जो मुझे टेंशन होना शुरू हो गई ना, मैं बीमार हो गई तो मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई कि घर छोड़ के फिर चले जाओ कहीं। अच्छा, कानों में ये आवाजें आती थी? हाँ जी। और क्या आवाजें आती थी? और तंग करती थी, किस किस्म का? ये घर छोड़ दो, ये घर छोड़ दो कि तो तुम्हें कहीं और जगह मिल जाएगी तो वहाँ तुम्हारे लिए आसानी होगी। लेकिन जहाँ भी जाती हूँ मेरी आवाज़ें पीछा नहीं छोड़ रही। 4-5 माह हो गई ये आवाज़ें मुझे तंग करती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेडिसिन ले रही हूँ तो मेडिसिन से रात को मुझे नींद आ जाती है, लेकिन जब आँख खुलती है आवाज़ फिर सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं है। बहन भाइयों की याद आती है? बहन भाइयों की याद आती है लेकिन नफरत होती है, गुस्सा आता है। कभी उन्होंने फोन नहीं किया? कभी फ़ोन नंबर दिया ही नहीं है। अब ईद आ रही है, बहनों की ख्वाहिश होती है कि हमारे भाई हमें ईद पे कोई हाँ। ईदी दें, हम अपनी भरी बहनों से ईदों की उम्मीद रखें। ऐसी कोई उम्मीद नहीं? उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं, उनके लिए मैं मर चुकी हूँ। उन्होंने कह दिया कि तुम मर गई हो, कभी आपका नहीं पूछा जिंदा हो नहीं है? कि मर गए तुम हमारे लिए, हमारे पास जहर हो तो तुम्हें जहर देख के अपने हाथों मार डाले। यही चीजें बैठ के आप रात सोचती रहती हैं? तो फिर मुझे वो मौत के डर से मैं फिर उनके घर से मैंने कहा मुझे दायरे में छोड़ा, कोई तो होगा अल्लाह का बंदा जो मुझे रोटी दे देगा, आप नहीं दे सकती। तो अल्लाह ताला बिल्कुल हाल पे रहम करें। ऐसे यहाँ पे कई ख़वातीन हैं, कई बहनें हैं, कई माएँ हैं जिनकी एक अजीब सी दुख भरी दास्तान है, और वो दुख भरी दास्तान अगर आप सुनने बैठेंगे तो आपके जो आंखों से ना खून के आंसू निकलेंगे। मैं बड़ा हैरान हूँ कि भाई वो कैसे भाई हैं, कैसी बहनें हैं, कैसे खामंद है, कैसे बच्चे हैं, कैसी बहुएं हैं जो इस उम्र में आके इन ज़ईफ़ लोगों को घरों से निकाल देते हैं महज इसलिए कि भाई ये बीमार हैं, ये इनकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, ये कपड़े मांगते हैं, ये बार बार कुछ पुकारते हैं। भाई जब आप बचपन में थे आप भी यही अमल करते थे। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का फरमा बरदार बनाए, और जब कभी इनको बहनों को ज़रूरत महसूस हो अपने भाइयों की तो अल्लाह ताला हम सबको उस जगह ला के खड़ा करे कि हम लोग अपनी बहनों के काम आ सके, अपनी बहनों को तकलीफ़ ना दे सके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।